طاہر صاحب ٹھیک ہے، یہ بتائیے گا کہ جو آپ کا بڑا واسط تجربہ ہے، آپ بہت سینئر صحافی ہیں، آپ رپورٹس بھی فائل کرتے رہتے ہیں، شائع ہوتی ہیں، دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر ریئل میننگز میں جو اوورسیز پاکستانی اور کشمیری رہتے ہیں ان کے کچھ مسائل تو بہت زیادہ مسائل ہیں، لیکن چند ایک مسائل یا مشکلات یا پرابلمز ہیں ان کی نشاندہی کیجیے گا ہمارے لیے۔ دیکھیے یہ ہمارے بے شمار مسائل ہیں۔ ہم ایسی قوم ہیں، ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کو بہت زیادہ زر مبادلہ دیتی ہے، اور جو بیرون ملک پاکستانی ہیں بہت زیادہ محب وطن ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہم اسلام آباد، لاہور یا کراچی ایئرپورٹ پر اترتے ہیں تو سارے لوگ اپنے چھرے نکال لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شکار آ گیا ہے اور وہاں سے ہی تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ہم پاکستان میں کوئی بزنس کرتے ہیں، کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ بیچارے تنگ آ کے 2-3 سال کے بعد واپس آ جاتے ہیں۔ اگر یہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں اتنے محب وطن ہیں، یہ اپنے گھر بار بیچ کے پاکستان بزنس کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن انہیں اتنا تنگ کیا گیا، اتنا ستایا گیا، وہ بیچارے اب اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ ہم اب دوبارہ کبھی پاکستان نہیں جائیں گے۔ اگر پاکستانیوں کو ابھی بھی صحیح سہولتیں دی جائیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کم از کم 50 بلین پاؤنڈ کی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے پاکستان میں۔ یہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ وہاں پہ کر سکتے ہیں۔ اب کیا ہو رہا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ میں گلاسکو کی آپ کو بتاتا ہوں، صرف گلاسکو کے 4 لوگوں کو پاکستان میں اغوا کیا گیا اور ان سے تاوان لے کے چھوڑا گیا ہے۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ جب مشرف صاحب ادھر آئے تھے مانچسٹر میں تو میں نے جو میٹنگ ہو رہی تھی وہ جلسے میں تھے، تو میں نے انہیں کہا تھا کہ پاکستان میں لوگوں کے ہماری جائیدادوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، تو وہ کہنے لگے ہیں جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، اور بھی بڑے مسئلے ہیں۔ وہ اتنے لائٹ طریقے سے لیتے ہیں ہمارے مسائل کو، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور قبضہ کرانے والے کون لوگ ہیں؟ وہی ایم پی اے، وہی بڑے بڑے لوگ ہیں۔ غریب آدمی تو یہ کام نہیں کر سکتا نا۔ تو حکومت کو چاہیے کہ اس سلسلے میں سختی کرے اور جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں انہیں قرار واقعی سزا دی جائے۔ اچھا طاہر صاحب یہ بتائیں کہ وائل یو آر آن دا لائن، آپ سے یہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہوں کہ یہ جو اسکاٹ لینڈ ہے، یہاں پہ جو الیکشن کے ریزلٹس آئے ہیں، یہاں برطانیہ میں جو 6 مئی کو الیکشن ہوا ہے، اس کا بھی ٹرن آؤٹ اور سوئنگ اسی طرح پورے برطانیہ کی طرح رہا ہے یا اس سے مختلف رہا ہے جو نتائج تھے، جو نتائج برآمد ہوئے ہیں؟ جی نہیں، اسکاٹ لینڈ کا جو ریزلٹس ہیں یہ بالکل ڈفرینٹ رہے ہیں۔ اسکاٹ لینڈ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یہ ایک بڑی عجیب سی چیز ہوئی ہے کہ اسکاٹ لینڈ کے بالکل وہی ریزلٹ آئے ہیں جو 2005 میں تھے۔ اسکاٹ لینڈ اور انگلینڈ کے لوگوں کا رویہ بالکل مختلف رہا ہے۔ ان کے ذہن میں شاید یہ تھا، کیونکہ جو کنزرویٹو پارٹی ہے اس نے کہا تھا کہ اگر وہ آگے تو وہ کانسٹیٹیوشن میں اس قسم کی تبدیلیاں کریں گے کہ جو اسکاٹش ایم پی ہیں وہ انگلش ایشوز پہ ووٹ نہ دے سکے، کیونکہ اب اسکاٹش پارلیمنٹ قائم ہو چکی ہے، تو وہ اپنے اپنے مسائل جو ہے نا خود ہی اپنے علاقے میں طے کرے۔ تو یہ لوگ اسکاٹش لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید انگلش ان پہ حکمرانی کرنا چاہتے ہیں دوبارہ۔ تو اب جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں کنزرویٹو پارٹی کو صرف 1 سیٹ ملی ہے، حالانکہ پورے انگلینڈ میں وہ بڑی اکثریت کے ساتھ آئے ہیں۔ لیبر کو 39 سیٹس ملی ہیں، لبرل ڈیموکریٹ کو 11 سیٹ ملی ہے، اور اسکاٹش نیشنل پارٹی کو 6 سیٹ ملی ہے۔ تو یہاں پہ ٹرینڈ بالکل ڈفرینٹ رہا ہے، یہاں لیبر بہت مضبوط رہی ہے جبکہ کنزرویٹو کو صرف 1 سیٹ مل سکی ہے۔ اچھا، آپ نے لوگوں کی طاہر انعام شیخ صاحب کیا پارٹیسپیشن رہی ہے اس پورے جمہوری اور سیاسی عمل میں اسکاٹ لینڈ میں جو پاکستانی اور کشمیری وہاں آباد ہیں؟ جی دیکھیں، چونکہ یہاں جو سب سے زیادہ لوگوں کی نظریں تھیں وہ گلاسکو سینٹرل کے حلقے میں تھیں، جہاں پہ دونوں پاکستانی امیدوار تھے۔ ایک انور سرور تھے جو چودھری محمد سرور صاحب ایم پی جو سابق ایم پی ہیں ان کے صاحبزادے ہیں، اور دوسرے اسامہ سعید تھے، وہ اسکاٹش نیشنل پارٹی کی طرف سے تھے۔ تو اس وجہ سے جو پاکستانی ہیں وہ بڑی دلچسپی کے ساتھ اس الیکشن میں حصہ لے رہے تھے اور انہوں نے بڑی سرگرمی سے کام کیا ہے۔ اچھا طاہر، یہ بتائیں کہ یہ جو 2 مختلف نظریات کی حامل جماعتیں آپس میں انہوں نے کولیشن فارم اپ کر لیا ہے، گورنمنٹ بنا لی ہے، اس بارے میں عام لوگوں کا رد عمل کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ان کے پاس لوگوں کا خیال یہ تھا کہ لیبر اور لبرل ڈیموکریٹ
یہ مل کے اسکاٹش نیشنل پارٹی اور پلیٹ فارم کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے، کیونکہ یہ ایک ترقی پسند اتحاد ہوگا. جبکہ اسکاٹش یہ جو ہے کنزرویٹو پارٹی اور لبرل ڈیموکریٹ کے آپس میں خاصے زیادہ اختلافات ہیں. اور سب سے بڑا جو اختلاف تھا وہ یہ تھا کہ کنزرویٹو پارٹی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ پرپورشنل ریپرزینٹیشن کو کسی طور پر بھی ایکسپٹ نہیں کرے گی. لیکن اب دونوں جو پارٹیز ہیں انہوں نے اقتدار کے لیے آپس میں سمجھوتا کر لیا ہے. کچھ باتیں انہوں نے ان کی مان لی ہیں. مثلا جو لبرل ڈیموکریٹ ہیں وہ اس چیز پہ ایگری کر گئے ہیں کہ جو کنزرویٹو ہے وہ 6 بلین پاؤنڈ کی کٹوتی کریں گے، کٹس کریں گے. ٹرائیڈنٹ کا جو پروگرام ہے، ڈیفنس کا جو پروگرام ہے وہ برقرار رہے گا. لیکن اس کے بدلے میں جو کنزرویٹو ہیں انہوں نے لبرل ڈیموکریٹس کی بھی کچھ باتیں مان لی ہیں. مثلا یہ کہ وہ سیاسی نظام تعلیمی شعبے میں اصلاحات کریں گے اور منصفانہ ٹیکس کا منصفانہ سسٹم جو ہے وہ اختیار کیا جائے گا. بہت بہت شکریہ طاہر انعام شیخ صاحب. آئی وش کہ میں آپ سے مزید پروگرام جاری رکھتا اور آپ سے مزید سوالات کر سکتا، لیکن میرے ساتھ اس وقت 3 مہمان موجود ہیں اور انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں آپ سے بات ہوتی رہے گی. تکبیر ٹیلی ویژن سے گفتگو کرنے کا بہت بہت شکریہ. جی آپ کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو. جی بھٹی صاحب، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ ہلری کلنٹن یہ کہتی ہے کہ پاکستانی حکام کو اسامہ بن لادن کا پتہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ آپ بھی تو حکومت اسی گورنمنٹ کا ایک حصہ ہیں. سر بدقسمتی کے ساتھ سب سے بڑے الائے بھی ہم ہیں جی دہشت گردی کے خلاف، اور جب کبھی الزام لگتا ہے وہ سب سے پہلے ہم پہ لگتا ہے، پاکستان پہ. اور میں سمجھتا ہوں یہ ہماری لیڈرشپ کی کمزوری کی وجہ سے لگتا ہے کہ ہماری لیڈرشپ میں شاید وہ سخت نہیں کہ آنکھ میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں کہ جتنی بڑی قربانی پاکستان کے لوگوں نے دی وہاں دہشت گردی کے اتنے مسائل سے ہم 2-4 ہیں. میں خود میرٹ بم بلاسٹ کے واقعے میں اپنے بچوں سمیت وہاں پہ اس کا وکٹم ہوں. اور جو ہماری اکنامیکلی ہمارے برے حالات ہوئے، جو معاشی طور پر ہمیں سفر کرنا پڑا، جو ہمارے فارن انویسٹمنٹ رکی، ہمارے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اور یہ ساری صورتحال کی وجہ سے سب سے زیادہ سفر اکنامیکلی ہم نے کیا، پاکستان نے کیا. بدقسمتی سے جب دوبارہ کہیں انگلی اٹھتی ہے تو وہ بھی ہماری طرف اشارہ کیا جاتا ہے. یہ شاید ہماری کمزور لیڈرشپ کی. آج بھی تیل جو ہے نیٹو کی فورسز کو سستا بکتا ہے اور جو پاکستانی ہیں ان کو مہنگا بکتا ہے. وہ اس وجہ سے کہ آسانی سے پاکستانیوں پر گولے مارے جاتے ہیں، ہم سارا کچھ سہ لیتے ہیں جب خود، تو پھر یہ کچھ ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے. نہیں، لیکن یہ تو ایک جابر اور مجبور کا رشتہ ہے ہمارا جو امریکہ کے ساتھ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ تو پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہے نا جی، اپنے حق کی بات کرنا، اپنا آپ دکھانا، اپنے ملک اور قوم کے بھلے کی بات کرنا. یہ تو عام آدمی تو شور مچا سکتا ہے جو مچ رہا ہے جی. جیسے کہ میرے بھائی شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ نے انہیں کہا کہ ایشوز نہیں رہے. ایشو تو ابھی پڑا ہے. عوام اس ملک میں بسنے والے 90% لوگوں کا تو گزارا مشکل ہوا ہے. بنیادی ضروریات انہیں مہیا نہیں، کھانے کو انہیں نہیں مل رہا، نوکریاں انہیں نہیں مل رہی، روٹی کپڑا اور مکان والوں کی حکومت ہے اور یہ تینوں چیزیں نہیں مل رہی لوگوں کو. میں سمجھتا ہوں بہت ساری مسائل کی دلدل میں اب ہم پھنسے ہوئے ہیں. اصل میجر ایشو جو ہے وہ اب ہے کہ عوام کو اس مشکل حالات سے کس طرح نکالا جائے. اچھا، ابھی مجھے کسی نے فون کیا ہے اور پتہ یہ چلا ہے، عاطف چودھری صاحب، مجھ سے یہ کہا گیا کہ آپ سے پتہ کروں، آپ کے جو لیڈر ہیں عمران خان یہاں آتے ہیں اور کرکٹر کی طرح بہیویئر کرتے ہیں، حالانکہ وہ تو پولیٹیشین ہے. 4 لوگ جب ان کو فون کیا جائے تو 4 لوگ جو ہیں وہ فون اٹھاتے ہیں. ان کے جو آگے پی اے ہوتے ہیں، اسسٹنٹ ہوتے ہیں، یہاں ہر ہفتے دوسرے ہفتے یہاں آ جاتے ہیں. لیکن عام پبلک کے اندر، اتنے بڑے لیڈر ہیں، عام پبلک کے اندر جو ہے ان کا کوئی وہ پروجیکشن نہیں ہے، لوگوں کا ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، بالکل رابطہ موجود ہے. ہر چیز کا پراپر چینل ایک ہوتا ہے. کسی بندے نے، جیسے ہم لوگ کی یہ پوری یہاں پہ ایک ٹیم بنی ہوئی ہے، ہمارا پورا پی ٹی آئی یو کے کی ٹیم ہے. جیسے آپ رابعہ ضیاء اس کو لیڈ کر رہی ہیں پی ٹی آئی یو کے میں. ہم بڑی پوری منظم قسم کی یہاں پہ پراپر جماعت ہے. جس نے رابطہ کرنا ہوتا ہے اس کا طریقہ ہے رابعہ سے یا ہماری ٹیم سے وہ رابطہ کرے. وہ کیوں خان صاحب سے ملنا چاہ رہا ہے. دیکھیں، سب سے زیادہ جس کو پیار مل رہا ہے، سب سے چاہت مل رہی ہے، وہ عمران خان ہے. سنگل مین ہے بس. پاکستان کے اندر بھی
کوئی جو ہے قدآور شخصیات پیدا نہیں ہو سکی. اس کا جو پیک تھا 92 ورلڈ کپ کے بعد جو ہے لوگوں کے اندر جو تھا وہ یوٹیلائز ہو سکتا تھا. ابھی پچھلا الیکشن ہوا, انہوں نے کہا جی کہ میں تو الیکشن لڑوں گا ہی نہیں, اس سسٹم سے ہی باہر ہو گئے. اور میں اکرم دراجہ صاحب کے ساتھ ایک پروگرام میں تھا, انہوں نے یہ کہا تھا, میں مہمان تھا اور وہ دوسرے مہمان تھے, الیکشن کے فوراً بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا جو ہے وہ ہم سے غلطی ہوئی. تو یہ تو غلطی تھی ان کی. غلطی کیوں؟ دیکھیں, جب ایک ڈیسائیڈ ہوا تھا, سب سے پہلے کیوں نہیں لڑا گیا؟ اصولی فیصلہ تھا. ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم اصول کی سیاست کرتے ہیں. سب جماعتوں نے مل کے ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے الیکشن کا بائیکاٹ کرنا ہے. یہ ایک ڈکٹیٹر الیکشن کروا رہے ہیں, جس میں مسلم لیگ نون سب لوگ مل کے, جماعت اسلامی سب نے مل کے ایک فیصلہ کیا تھا.